رسول اللہ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ سبحان قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ نے رسولوں کو بڑے رتبے دیے ہیں، درجات عطا فرمائے ہیں، بعض سے اللہ نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ سبحان تو بلندی درجات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، اس میں ذکر بلند کیا، اور معراج میں جسم بلند کیا، اور فرمایا لنریہ من آیاتنا، ہم نے آپ کو معراج کرائی اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا کیا دکھایا، کیا کیا دیکھا؟ جو جو رسول اللہ نے دیکھا اور جو جو اللہ نے دکھایا، میرے آقا نے اپنے غلاموں میں جس کی جتنی استعداد تھی اس کو اتنا بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایسے تھے جن کو ظاہری باتیں بتا دی، کچھ ایسے تھے جن کو باطنی باتیں بتا دی، کچھ ایسے تھے جن کو راز بھی بتائے، اور کچھ ایسے تھے جن کو راز نہیں بتائے۔ قرآن شریف ایک آیت ہے سورہ نساء کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ غیر کی خبریں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے وہ ہر کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی، اور ہر کسی اس کا اہل بھی ہر کوئی اس کا اہل بھی نہیں ہے، جو کہ اگر ہر کسی کو بتا دی جائے تو پھر فساد برپا ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرے گا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اور چن کے پھر ان کو خاص خاص باتیں بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے لنریہ من آیاتنا، ہم نے سیر اس لیے کرائی اللہ کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے آسمان پر گئے تو نشانیاں دیکھی، جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جناب آدم نے مرحبا کہا، سبحان اللہ۔ استقبال کیا، مرحبا بنبی صالح و اخو صالح، صالح نبی کو، صالح بھائی کو مرحبا، خوش آمدید۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جہاں جلوہ افروز ہے، جس جگہ پر موجود ہے، آپ کبھی دائیں دیکھتے تو چمکتے ہوئے چہروں والے لوگ نظر آتے، اور بائیں دیکھتے تو کالے سیاہ رنگ کے چہروں والے لوگ نظر آتے۔ اور جناب آدم کی یہ حالت دیکھی، دائیں دیکھتے تو خوش ہوتے، مسکراتے، تبسم کرتے، بائیں دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا بات ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے اس میں جتنے جنتی ہیں ان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی دائیں طرف متشکل کر کے، ظاہر کر کے، ان کے چہرے روشن کر کے ان کو دکھائے ہیں، اور جب ان کو دیکھتے ہیں، روشن چہرے دیکھتے ہیں، جنتیوں کے چہرے دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ اور آپ کی حضرت آدم کی اولاد میں جتنے دوزخی ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں، ان کو بائیں طرف ان کی شکلیں اور ان کی صورتیں دکھائی گئی ہیں کالے سیاہ رنگ کی۔ آپ روتے اس لیے کہ میری یہ بھی اولاد ہے اور یہ بھی میری اولاد ہے، یہ والی اولاد جو ہے یہ دوزخی ہے، اور اس سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشکات، صاحب مشکات نے ایک واقعہ اس حوالے سے بڑا خوبصورت لکھا کہ جناب آدم علیہ السلام کی جب آپ کی اولاد دکھائی گئی، اس میں ایک شخص دیکھا بہت چمکتے چہرے والا، سبحان اللہ۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ داؤد علیہ السلام۔ سبحان پوچھا اس کی کتنی عمر ہے؟ کہا جی اس کی عمر 40 سال۔ آپ نے فرمایا اتنے روشن چہرے والا تو 40 سال نہیں ہونا چاہیے، اس کی عمر تو 100 سال ہونی چاہیے۔ کہا جی اللہ نے اس کی تقدیر میں اس کی عمر 40 سال ہی لکھی۔ حضرت آدم نے کہا میں احسان کرتا ہوں میری عمر میں سے 60 سال اس کو دے دیا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کی عمر ہوگی 100 سال۔
جب آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1060 سال، تو 60 گزر چلے گئے، اب 1000 سال کا جب وقت گزرا جناب آدم کا تو جناب ملک الموت آئے. اس نے کہا جناب کہ روانگی کا ٹائم ہے، واپسی کا ٹائم ہے، میں آپ کی روح قبض کر رہا ہوں. نے کہا آپ کی عمر تو 60 سال رہتی ہے تو مجھے لینے آئے. اس نے کہا جناب نے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کے لیے وقف کر دیے تھے، دے دیے تھے، آپ کی عمر سے نکال کے وہ ان کو دے دی گئی. آپ نے کہا مجھے تو نہیں یاد، مجھے تو نہیں پتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ پہلا انسان ہے جو بھولا. اول الناس ہے، لوگوں میں سے پہلا بھولنے والا ہے. یہ نسیان ہو گیا جناب آدم علیہ السلام کو. کہا نہیں تیری عمر 60 سال ابھی پڑی ہے. اللہ نے کہا داؤد کی بھی 60 سال رہنے دو، آدم کو بھی 60 سال اور پیش کر. اللہ اکبر. تو جناب آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کو جو قیامت کا کہانی ہے اس میں دکھایا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کیا، ویلکم کیا، مرحبا نبی صالح ابو صالح کہا. اور وہیں پر جناب رسول پاک کی خدمت میں آسمان کے فرشتوں نے آ کر سلام عرض کیا. حالانکہ دوسرے آسمان پر بھی فرشتے تھے، بادل چلتے تھے، تیسرے آسمان پر، چوتھے پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر ملاقات ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ میرا محبوب آیا ہے، اپنے اپنے مکان چھوڑ کے، اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے جا کر اس کو سلام عرض کرو. سبحان اللہ. کوئی آتا ہے رسول پاک سے ملتا خطہ پرشانی کیسا ملا کر اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے کلام کرتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں. اور کوئی آتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ آیا جس کا چہرہ انسانی بجھا ہوا تھا، پریشان. اس نے سلام عرض کیا، بارگاہ رسالت میں حضور نے فرمایا جبریل سب نے میرے ساتھ سلام کرتے ہوئے مسکرائے ہیں، ہنسے ہیں. اس بندے کے چہرے پر، اس فرشتے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، تازگی نہیں. جناب جبریل نے کی حضور یہ کبھی زندگی میں کسی سے ملاقات کرتے ہوئے کبھی مسکرایا ہی نہیں. کیوں نہیں مسکرایا؟ عرض کی حضور یہ دروازہ جہنم ہے، اس کا نام مالک ہے، اور یہ چونکہ جہنم کے دروازوں پر نگران ہے اور جہنم کے عذابوں کو دیکھتا ہے، جہنم کی سختیوں کو دیکھتا ہے، جہنم کے ان مختلف درجات کو جو 7 درجے جہنم کے ان کو دیکھتا ہے، درجات جہنم کو دیکھتا ہے. اس لیے اس کی وجہ سے اثرات ہے کہ یہ مسکراتے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو قرآن کا لدنیا من آیات تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، تو رسول پاک کو سب سے پہلے جنت دکھائی گئی. حضور نے جنت کے درجات دیے، 8 طبقے کی جنت ہے، اور ہر ایک جنت نعیم، جنت علیین، جنت فردوس، جنت اعلی، یہ ساری جنت رسول اللہ کو دکھائی گئی. اور آپ ان جنتوں کو دیکھتے، اس میں جو نعمتیں ان کو دیکھ کر مسکراتے، خوش ہوتے. اور جنت نے مکالمہ کیا، جنت کہہ رہی تھی میرے رب جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو ان نعمتوں کے حقدار ہیں ان کو جلدی میرے اندر بھیج تاکہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو. اور پھر میرے آقا نے فرمایا جبریل مالک سے کہو مجھے دوزخ دکھائے. اور یہ جو بات ہے اس بات کو پڑھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی، بیان کرتے ہوئے بھی اگر بندہ ان مناظر کو مستحضر کرے، ان معاملات کو دیکھے، مجھے پتہ نہیں کہ یہ بات کتنی صحیح ہے یا کتنی غلط ہے کہ ایک شخص کو جس کی موت واقع ہو گئی اور موت کے کچھ لمحوں کے بعد وہ زندہ ہو گیا تو وہ ہر وقت اپنی یہ والا خون ہے اوپر والا اس کو چوستا رہتا ہے. تو اس سے کہا کہ یہ تو اوپر والا خون چوستا کیوں رہتا ہے؟ کہا جب میری روح پرواز کر گئی تو مجھے جنت کی نعمتیں دکھائی گئی، تو میں جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کو، ایک
میرے قریب آیا تو میرے ہونٹ کو ٹچ کر گیا، میرے ہونٹ کو لگ گیا۔ اب واپس مجھے دنیا میں واپس لے آیا یہ کہ میرا وقت نہیں تھا۔ اب وہ اس کی مٹھاس ابھی تک مجھے یہاں سے محسوس ہوتی ہے، سبحان اللہ، ابھی صرف یہاں ٹچ ہوا ہے تو میں اس کو چوستا ہوں نا تو مجھے وہ خوشبو اور وہ لذت اور وہ چاشنی یہاں محسوس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح تربیت کے لیے ایک شخص کو اسی طرح دوزخ کا نظارہ کرایا گیا اور اس نے دوزخ کو دیکھا تو وہ جب 8 سال یا 10 سال بعد میں زندہ رہا تو وہ ان 8 اور 10 سالوں میں سوتا نہیں تھا، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگتی تھی اور پھر روٹ کے بیٹھ جاتا تھا۔ پھر آنکھ لگتی، کہا کیا ہوا؟ کیا میں نے دوزخ کے مناظر دیکھے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ، آج یؤمنون بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب جنت کی یا دوزخ کی ان باتوں کو قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم سنتے تو ہے، ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ دوزخ کا ذکر ہے، یہ جنت کا ذکر ہے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا جو روز پڑھتا ہے کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اب اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں جنت کے احوال لکھے ہیں، اس میں دوزخ کے احوال لکھے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جب روز پڑھے گا تنگ دست نہیں ہوگا تو روز پڑھے گا تو اس کو سمجھے گا، اس کے معنی، اس کے مطابق، اس کے مفاہیم میں غور و فکر کرے گا، اسے جنت کی نعمتوں کو اور دوزخ کی نعمتوں کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اسی لیے جناب جبریل سے کہا مجھے مالک سے کو دوزخ دکھائے۔ جب دوزخ کے مناظر ہٹائے گئے دیکھا کہ دوزخ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی ہے، اس کے اندر عذاب ہے، اس کے اندر پیپ ہے، اس کے اندر ریشہ ہے، اس کے اندر کیڑے ہیں، اس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، اور دوزخ جو ہے اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی ہے میرے مالک اتنے میرے عذاب تو نے میرے اندر پیدا کیے ہیں اور یہ میرے عذاب ہی مجھے کھا رہے ہیں، اب وہ لوگ لا جن کا تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہر لمحہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور چلتے ہوئے جناب رسول پاک نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی حالت یہ ہے کہ ان کے ناخن جو ہے تانبے کے ناخن، تانبے کے ناخن ہیں، ان ناخنوں سے وہ خارش کرتے ہیں اور جہاں جہاں خارش کرتے ہیں ان کا گوشت جو ہے ان کے چہرے سے اتر جاتا ہے، جسم میں کسی جگہ خاص میں ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جاتا ہے اور اس کی درد سے اور اس کی شدت سے وہ چیخیں مارتے ہیں اور روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا گوشت جو ہے ادھر خارج کی تو یہ گوشت ہٹ گیا، ابھی ادھر پہنچے تو وہ گوشت دوبارہ صحیح ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرنے والے لوگ، دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھتے ہوئے ہر وقت ان کی برائیاں کرنے والے۔ اللہ کو اتنے ناپسند ہیں یہ لوگ کہ ان کے لیے اس طرح کا عذاب جو ہے وہ دوزخ میں رکھا جائے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور بھی منظر دیکھا